الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین، آج کل ایک کلام وائرل ہے سوشل میڈیا پر، جس میں صاحب کلام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی بچی کو سکول نہ بھیجیں، کیونکہ سکول کے اندر بچی کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے، فحاشی اور عریانی سکھائی جا رہی ہے اور بے دینی سکھائی جا رہی ہے۔ تو اس پر لوگوں کی جو تبصرے ہیں، جو کمنٹس ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، اور جتنے بھی کمنٹس اور تبصرے کرنے والے لوگ ہیں وہ افراط اور تفرید کا شکار ہیں۔ معتدل آراء دونوں طبقوں کی نہیں ہے۔ عصری تعلیم یافتہ طبقہ وہ مذہبی اداروں کو، مذہبی لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ مثلا مدارس کے اندر یہ ہو رہا ہے، مدارس کے اندر وہ ہو رہا ہے، اور جو مذہبی لوگ ہیں، جو مذہب و دین سے منسلک ہیں، وہ یکساں طور پر سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور جو ہے وہ مکمل حمایت اور تائید کر رہے ہیں اس شخص کی جس نے یہ اشعار لکھے ہیں اور پڑھے ہیں، کہ جس میں سکول کا بائیکاٹ کا میسج جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین دیکھیں، اس کے دو رخ ہیں اس کلام کے، اور مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہیں۔ گزارے یہ ہے کہ بر صغیر میں جب انگریزوں کا زمانہ تھا تو اس وقت انگریزی تعلیم کو، عصری تعلیم کو حرام، ناجائز سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت کے جو ہمارے مذہبی پیشوا تھے، جو ہمارے علماء تھے، مذہبی لوگ تھے، دین والے لوگ تھے، انہوں نے فتاوی جات جاری کر رکھے تھے کہ انگریز کی تعلیم اور عصری تعلیم کو حاصل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں تک کہ 1857 میں جنگ ہوئی، جس کو 57 کی جنگ آزادی کہا جاتا ہے، تو اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ شکست ہوئی، اور مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ اسباب کم تھے۔ اس وجہ سے انگریز پوری طرح قابض ہو چکا تھا، اور ہندو اور دوسرے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ تھے، اس لیے مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اس جنگ کے بعد بھی مسلمانوں پر جو ہے وہ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، اور بعد کے اندر 57 کے بعد ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کو علی گڑھ کہا جاتا ہے۔ علی گڑھ کے قیام کے بعد مسلمان عصری تعلیم کی طرف راغب ہوئے، متوجہ ہوئے، اور عصری تعلیم حاصل کرنے لگے، اور ضرورت سمجھی اس کی کہ عصری تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عصری تعلیم اور علی گڑھ یونیورسٹی سے بہت سے ہمارے مسلمان دانشور، پروفیسر، انگریزی دان، ادباء، شعراء، نثر نگار، اور جو ہے وہ جنہوں نے معاشرے کے اندر اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا، اپنے مذہب کا پرچار کیا، اپنی زبان کا پرچار کیا، تو وہ عصری اداروں سے تعلیم یافتہ تھے۔ اور اسی طرح آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ وہ جو سلسلہ علی گڑھ سے شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے۔ تعلیمی عصری ادارے جو ہے وہ ان قائم ہوتے چلے گئے، اور آج ایک لاتعداد جو ہے وہ ملک کے اندر ادارے موجود ہیں عصری تعلیم کے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان اداروں میں جو ہے وہ مذہبی لوگ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، علماء کرام، دیندار لوگ، مذہبی گھرانے کے لوگ بھی سکول کی تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے، عصری تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ بھیج رہے ہیں، بلکہ مذہبی لوگوں کی بیٹیاں جو ہے وہ عصری تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، اس طرح کی ڈگریاں حاصل کر کے وہ مختلف شعبہ جات کے اندر، پردے کے اندر رہ کر اور شرعی حدود کے اندر رہ کر وہ نوکری بھی کر رہی ہیں، اور اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دی جا رہی ہے۔
اور صرف عصری ادارے جو ہے وہ عصری تعلیم نہیں دے رہے، بلکہ موجودہ دور کے اندر تو مدارس اور مذہبی ادارے بھی عصری تعلیم جو ہے وہ لازمی طور پر دے رہے ہیں۔ میٹرک تک کی تعلیم مدارس کے اندر بھی لازمی کر دی گئی ہے۔ اور سکولوں کے اندر بہت سارے سکول ایسے ہیں جہاں پر باقاعدہ دینی تربیت کا نظام موجود ہے۔ کراچی کے اندر ایک ادارہ ہے جس کو مکتب تعلیم القرآن کے نام سے مشہور ادارہ ہے، وہ پورے پاکستان کے سکولوں کے اندر ایک نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کے حوالے سے، جس میں بچے جھوٹ نہ بولیں، نماز پڑھیں، والدین اساتذہ کا ادب کریں، شرم اور حیا والے بنیں، سلام کو عام کرنے والے بنیں، نمازی بنیں۔ تو اس طرح کے ماہانہ عنوانات پر انہوں نے باقاعدہ سکولوں میں تربیت کا ایک نظام قائم ہوا ہے۔ اور رہی بات یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ فحاشی ہے، عریانی ہے یا ڈانس سکھایا جا رہا ہے، تو صرف سکول اس کا محرک نہیں ہے، اور سارے سکول بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہیں کہ سارے سکولوں کے اندر ہی ڈانس ہوتا ہو، سارے سکولوں کے اندر بھی بے پردگی ہو، سارے سکولوں کے اندر مخلوط نظام تعلیم ہو۔ ایسا نہیں ہے جو ہے وہ، اگر ایسا ہوتا، معاشرے کے اندر جتنے بھی گلوکار موجود ہیں، اسی طرح موسیقار موجود ہیں، اور طوائف ناچنے والے موجود ہیں، ڈانسر موجود ہیں، ایکٹر موجود ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ ملک کے اندر مشہور قسم کے ڈانسر ہیں، کنجریاں ہیں، تو کیا یہ سب لوگ جو ہے سکولوں سے تربیت لے کر آئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سکولوں سے تربیت لی ہو، بلکہ معاشرے کے بگاڑ میں جو ہے وہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ مثال کے طور پر جو خاندانی نظام ہے، یہ بھی جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہے۔ یہ خاندانی نظام کے اندر جو ہے وہ نکاح تاخیر سے کیا جاتا ہے، طلاقیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک میں شراب نوشی ہے، وہ بھی معاشرتی بگاڑ کا ایک سبب ہے۔ ذرائع ابلاغ ہیں، اس طرح سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہیں، جو کہ بگاڑ، فساد اور اسی طرح فحاشی اور عریانی کا سبب بن رہے ہیں۔ اسی طرح نیم عریاں لباس جو ہے وہ، ننگا لباس جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر پہنا جاتا ہے، مختلف شہروں میں دوپٹے کا نام و نشان نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین کا اکیلے سفر کرنا، آزادی کا نعرہ لگانا، اور اسی طرح جو ہے وہ ناجائز تعلقات قائم کرنا، غیر محرم سے گفتگو کرنا، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ مرد اور عورت جو ہے وہ آپس میں ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں جو جنسی تشدد کے واقعات کو بڑھا رہے ہیں، اور جو ہے وہ جنسی تشدد کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اب جو لوگ صرف مذہب پر اور مذہبی لوگوں پر اور مذہبی اداروں پر تنقید کر رہے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، جیسے کہ موجودہ دور میں، وقت میں، دنوں کے اندر، موجودہ دنوں میں پنجاب کالج کا واقعہ پیش آیا، اسی طرح بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ پیش آیا۔ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے، جو کسی ایک جزوی واقعہ کو لے کر مکمل سسٹم پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ مذہبی لوگ ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ عصری تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ کسی مذہبی ادارے کے اندر ایک جزوی واقعہ ہوا ہے تو اس کو لے کر جو ہے وہ مکمل سسٹم کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنانا، مدارس ہیں ہی ایسے، مدارس جو ہے وہ جہالت کی فیکٹری ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک سیاسی شخصیت نے یہ بیان دیا۔ اسی طرح کسی سکول کے اندر اگر ڈانس ہو رہا ہے، کسی سکول کے اندر اگر مخلوط نظام تعلیم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکمل سسٹم کو نشانہ بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے سکول اچھے ہیں، ان کے اندر مخلوط نظام تعلیم نہیں ہے، ان کے اندر جو ہے وہ پردے کا نظام موجود ہے، اور ان کے اندر جو کلاسیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس طرح بہت سے کالجز ایسے ہیں جہاں مخلوط نظام تعلیم جو ہے وہ موجود نہیں ہے، پردے کا نظام بھی موجود ہے۔ یہ عقلاً بھی بات محال ہے کہ اگر ایک شہر کے اندر جو ہے وہ 4 ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ایک ڈاکٹر اگر اس کا طریقہ تشخیص ٹھیک نہیں ہے، وہ جو ہے وہ اضافی دوائیاں لکھ کے دے دیتا ہے، ناجائز ٹیسٹ کرواتا ہے، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی اس شعبے سے منسلک ڈاکٹرز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہماری تنقید کے زد میں آ جائیں، تنقید کا نشانہ ان کو بنا دیا جائے۔ تو
جزوی واقعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو صاحب کلام کو میرا مشورہ یہی تھا کہ اگر وہ جو ہے وہ بائیکاٹ کا میسج دینے کے کہ سکول کا بائیکاٹ کریں، سکول کے اندر اپنے بچیوں کو نہ بھیجیں، تو جو بندے اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں اس کو آپ اگر کنجر کہہ رہے ہیں تو اس کو تکلیف ہوگی. اسی طرح اس کی بیٹی کو آپ کنجری کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کو تکلیف ہوگی. اور اس میں صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو ہے وہ صرف دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں یا دنیاوی عصری جو ہے وہ تعلیم کے خواہش مند ہے، اس کے اندر تو مذہبی لوگ بھی شامل ہیں. اور مذہبی لوگ اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر. پچھلے دنوں میں سرگودا یونیورسٹی سے ایک جو ہے وہ مذہبی دیندار شخص تھا، جو ہے وہ بارش جو ہے وہ عالم دین تھا، امام مسجد تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں. انہوں نے پوزیشن حاصل کی اور انہوں نے حجاب لگایا ہوا ہے، اور حجاب کے اندر انہوں نے جو ہے وہ تصویر اپنی جو ہے وہ بنوائی اور وہ وائرل ہوئی. تو مذہبی لوگ بھی اپنی بچیوں کو جو ہے وہ سکولوں کے اندر بھیج رہے ہیں. اگر ہم جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ آپ بھی کنجر ہیں اور آپ کی بیٹی بھی کنجری ہے تو ظاہر ہے تکلیف ہوگی. تو صاحب کلام کو جو ہے وہ میرا میسج یہی تھا، پیغام، کہ اگر سسٹم پر تنقید جو ہے وہ کرنی ہے تو اس طرح کریں کہ برائے اصلاح ہو. سسٹم کے اندر سسٹم میں جو خرابیاں ہیں، مثلا جہاں مخلوط نظام تعلیم ہے، جہاں بے پردگی کا نظام ہے، جہاں فنکشنز کے اندر بچیوں سے ڈانس کروایا جا رہا ہے، تو ان جو ہے وہ خرافات کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کلام جو ہے وہ اپنا وائرل کریں اور پڑھیں اور تیار کریں تاکہ جو ہے وہ سسٹم ٹھیک ہو جائے. تو میرا یہ آج کا جو عنوان تھا وہ یہی تھا کہ احتیاط کرنی چاہیے اور محتاط رائے دینی چاہیے تبصرہ کرنے میں بھی، اور اسی طرح اپنے کمنٹس دینے میں بھی افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے. دونوں قسم کے افراد موجود ہیں، مذہبی طبقہ بھی موجود ہے اور عصری تعلیمی جو ہے وہ خواہش مند جو طبقہ ہے وہ بھی موجود ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کی بجائے جو ہے وہ اصلاح پر توجہ دینی چاہیے کہ تعلیمی ادارے جو عصری ہیں ان کی جو ہے وہ اصلاح بھی ہو جائے، اور اگر مذہبی ادارے کے اندر کہیں کوئی خرابی ہے تو اس کی جو ہے وہ اس پر تنقید ہو تو وہ بھی برائے اصلاح ہو. اس طرح کسی عصری تعلیمی ادارے پر تنقید ہو تو اس کو بھی تنقید برائے اصلاح ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.